السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا مطالعہ انشاءاللہ سورہ انعام آیات 1 تا 11 انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الانعام مکی سورہ ہے اور سورہ الحجر کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 6 ہے اور نزول میں اس کا نمبر 55 نمبر ہے، 55 نمبر نزول کے حساب سے۔ مکی دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور خفیہ دعوت کا دور، آغاز بعثت سے لے کر نبوت تک کا یہ دور ہے اور یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور تضحیق اور استہزاء اور سب و شتم کا دور ہے، تقریباً 2 سال کا عرصہ ہے۔ اور تیسرا دور ظلم و ستم کا آغاز وفات ابو طالب تک ہے، تقریباً یہ 5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اور چوتھا دور انتہائی سختی اور مصیبت کا دور، وفات ابو طالب سے لے کر ہجرت مدینہ تک تقریباً یہ 3 سال کا عرصہ ہے۔ سورہ انعام مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ پوری صورت بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام مکمل سورہ مکہ میں رات کے وقت نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تسبیح کرتے ہوئے نازل ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ الانعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور فرمایا کہ اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا۔ امام راضی نے علماء عقائد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سورت کو 2 فضیلت حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک ہی بار ہی نازل ہوئی، اور دوسرے یہ کہ اسے 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت، عدل الہی اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور منکرین توحید اور ملحدین کے عقائد اور افکار کی تردید کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ اسی کے اندر توحید، نبوت، عدل الہی اور آخرت کا تذکرہ، اور منکرین توحید اور جو ملحدین لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے لوگ جو ہیں، ان کے عقائد کی یہاں پہ انکار اور تردید کی گئی ہے۔ اس صورت کی اتنی اہمیت اور فضیلت سے اسلام کے بنیادی عقائد کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورت کو اتنا اہمیت دی جا رہی ہے۔ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عقائد کا بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ الانعام قرآن کا لب لباب ہے۔
سورہ الانعام قرآن کا لب لباب ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں اس کے بارے میں اگر جائزہ لیں مختصر سا، تو شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت، بلکہ توحید کے تمام اصول اور قواعد پر یہ صورت مشتمل ہے. عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس غلط خیال کی تردید کی گئی ہے. اور پھر جاہلیت کے توہمات کی تردید کی گئی ہے. ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلامی معاشرہ کی تعمیر چاہتا ہے، جن پر اسلام معاشرہ کی تعمیر چاہتا ہے، ان بڑے بڑے اصول اور اخلاق کی تلقین اس کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کے جوابات ہیں اس صورت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کو تسلی ہے اس صورت کے اندر، اور پھر منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت اور تنبیہ ہے. آیات 1 تا 2 جس میں فرمایا گیا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، یہ خطاب مشرکین مکہ سے ہے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جو اتنی بڑی کائنات کا نظام نہایت حسن اور خوبی سے چلا رہا ہے، کیا وہ تمہاری ضروریات پوری نہیں کر سکتا اور تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا؟ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذات جو اتنی بڑی کائنات کا نظام نہایت اس نے خوبی سے چلا رہی ہے، کیا وہ تمہاری ضروریات پوری نہیں کر سکتی اور تمہاری مشکلات کا حل نہیں کر سکتی؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس امر پر اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق فرمایا، جو اس کی قدرت کاملہ، صحیح علم و رحمت، حکمت عامہ اور خلق و تدبیر میں اس کی انفرادیت پر دلالت کرتی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس امر پر اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق فرمایا، جو اس کی قدرت کاملہ، وسیع علم و رحمت، حکمت عامہ اور خلق و تدبیر میں اس کی انفرادیت پر دلالت کرتی ہیں. ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس نے تاریکیوں اور روشنی کو پیدا کیا. روشنی بس اسی کی روشنی ہے اور اس کے علاوہ سب اندھیرے ہیں. ساتھ اس چیز پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس نے تاریکیوں اور روشنی کو پیدا کیا. روشنی بس اسی کی روشنی ہے، اس کے علاوہ باقی سب اندھیرے ہیں. اس میں حصی اندھیرے اور اجالے بھی شامل ہیں، جیسے رات، دن، سورج، چاند وغیرہ، اور معنوی اندھیرے بھی شامل ہیں، مثلا جہالت کے اندھیرے، شک کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، معصیت کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے اور علم، ایمان، یقین اور اطاعت کے اجالے اور روشنیاں اور نور. اس میں حصی اندھیرے بھی شامل اور معنوی اندھیرے بھی شامل. حصی اندھیروں میں رات، دن، سورج، چاند وغیرہ، اور معنوی اندھیروں میں جہالت، شرک، شک، معصیت، غفلت، اور اسی طرح روشنیوں میں اور نور میں علم، ایمان، یقین اور اطاعت کے اجالے اور نور. یہ تمام امور قطعی طور پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور اخلاص کا مستحق ہے.
مگر اس روشن دلائل کے باوجود کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ تم لات و منات اور عزا اور حبل جیسے معبودوں کو پکارتے ہو، لہذا اسی ایک ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ ان بتوں کو چھوڑ کر ایک ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز الحمد سے کیا ہے تاکہ ہر کافر و مسلم سامع کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ کے سوا غیروں کو شریک بناتے ہیں، اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ کے سوا غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس ذات نے زمین و آسمان جیسی چیزوں کو پیدا کیا اور تاریکی اور نور کو بنایا، در حقیقت صرف وہی حمد و ثنا کے مستحق ہے۔ چنانچہ فرمایا ثم قضا، اس آیت میں پہلے اجل سے مراد موت ہے اور دوسرے اجل سے مراد روز قیامت ہے، اور اندہ سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیات 3 تا 6 میں هو الذی فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، یعنی آسمانوں اور زمین میں وہی معبود ہے، آسمانوں اور زمین کے رہنے والے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں وہی معبود ہے، اور آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے سب اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام مقرب فرشتے، تمام انبیاء اور مرسلین، صدیقین، شہداء اور صالحین سب اس کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے اور اس کے غلبہ و جلال کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے اعراض اور ان کی شدت تکذیب اور ان کی عداوت کے بارے میں خبر ہے۔ نیز یہ آیات وہ معجزات انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب تک ان پر عبرت ناک عذاب نہ ہوگا۔ آیات و معجزات، یہ آیات و معجزات انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب تک ان پر عبرت ناک عذاب نہ ہوگا۔ چنانچہ ابتدائے قحط بدر میں ان کی شکست فاش اور ہلاکت، فتح مکہ کے موقع پر ان کی قوت کو پورے طور پر خاتمہ، یہ وہ امور ہیں جو اس دنیا میں ان کو پیش آئے۔ اور پھر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آگے کی آیات ہیں 7 سے 11، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی شدت عناد سے آگاہ فرمایا، اور یہ کہ ان کا یہ جھٹلانا آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کسی نقص کی وجہ سے نہ تھا، اور نہ اس کا سبب ان کی جہالت تھا، یہ تو محض ظلم اور زیادتی کی بنا پر تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی شدت عناد سے آگاہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ان کا جھٹلانا آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کسی نقص کی وجہ سے نہ تھا، اور نہ اس کا سبب ان کی جہالت تھا، یہ تو محض ان کے ظلم اور زیادتی کی بنا پہ تھا۔ فرمایا اور ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں۔
پھر آگے فحاق ہی کن مصدر سے ہے، اس کے معنی ہے تو اس نے گھیر لیا، وہ پلٹ پڑا، یعنی اس نے گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے استہزاء اور تمسخر سے کام لیا۔ تو یہ تھیں آج کی آیات بینات، جن کا اختتام کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔